الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رحمت دو عالم، سید الخلق، سید الرسل، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو سیکھنے سے اس سے ہی ہم درست طریقے سے وہ عبادات کر سکتے ہیں جو شریعت کی جانب سے ہم سے مطلوب ہیں. ہمارا قضا نمازوں کا بیان چل رہا تھا، اور قضا میں ظاہر ہے کہ آپ کو بتایا تھا کہ وقت اہمیت رکھتا ہے، اور اس میں 3 الفاظ آپ کو بتائے تھے: ادا، قضا اور اعادہ. شریعت نے اگر کسی عبادت کو کسی وقت کے ساتھ معین کیا ہے کہ اس وقت میں ادا کرنی ہے، تو اس عبادت کو اس وقت میں ادا کرنا، اس کام کو کر لینا ادا کہلاتا ہے. وقت گزار دیا تو اس کو قضا کہتے ہیں. اور عبادت کو ادا تو کیا، لیکن اس میں کسی سبب سے کوئی نقص اور کمی رہ گئی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جب اسے دوبارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو اعادہ کہا جاتا ہے. ان 3 لفظوں کی وضاحت ہم نے کر دی تھی. تو چونکہ قضا کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا وقت سمجھ لیں کہ عبادت کے لیے شرط تو ہے. نماز کے لیے 6 شرطیں ہیں: وقت، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ. 6 شرائط ہو گئے. 7 اس کے فرض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، 3 کھڑے کھڑے پورے ہو گئے، پھر رکوع، سجدہ، آخری قعدہ، اور خروج بسنعہ، یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے جان بوجھ کر نماز سے باہر نکل جانا. 7 چیزیں. شرط اور فرض کا بارہا آپ کو فرق سمجھایا ہے کہ شرط بھی ضروری ہے، پوری نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی. فرض بھی ضروری ہے، پورا نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی. الگ الگ نام کیوں رکھے ہیں؟ جب ضروری ہے تو ایک ہی نام رکھ دیتے. تو آپ کو بتایا تھا کہ شرط اس چیز کو کہتے ہیں جو عبادت سے باہر ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے، اور فرض اس کو کہتے ہیں جو عبادت کے اندر ہوتی ہے. تو 7 چیزوں کو فرض قرار دیا. اس فرض کے یا رکن کے لفظ سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ عبادت کے اندر والی چیز ہے. اور 6 چیزوں کو شرط قرار دیا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ عبادت سے پہلے کرنے والی چیزیں ہیں دونوں لازم اور ضروری. یہ ساری چیزیں آپ نماز شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ باہر ہے. اب جب آپ کسی چیز کو شرط قرار دیتے ہیں تو یہ شرط، کسی چیز کا شرط ہونا، یہ 3 طرح کا ہو سکتا ہے کہ صرف نماز کو شروع کرنے کے لیے اس کا ہونا ضروری تھا. دوسرا، نماز کو شروع کرنے کے لیے بھی ہونا ضروری تھا اور پوری نماز میں بھی یہ چیز لازم تھی، اور پھر آخر تک باقی بھی رہنی چاہیے تھی. اس طرح کی شرط ہوتی ہے. تو شرط انعقاد، شرط دوام اور شرط بقا. انعقاد کا مطلب کہ یہ چیز چاہیے تبھی نماز شروع ہوگی. جیسے یہ 6 چیزیں ہوں گی تو نماز شروع ہوگی یا نہیں؟ کسی نے 5 چیزیں کر لیں، قبلہ رخ نہیں کیا، یوں کر لیا، وقت بھی آ گیا، طہارت بھی ہے، ستر عورت بھی ہے، نیت بھی کر لی، تکبیر تحریمہ یہ نہیں کیا، اللہ اکبر، ہو گئی شروع؟ نہیں ہوئی. وجہ؟ کنڈیشن پوری نہیں ہوئی. کنڈیشن آپ کو پوری کرنی چاہیے تھی، شرط پوری کرنی چاہیے تھی. تو یہ عبادت کے منعقد ہونے کے لیے ساری چیزیں شرط ہیں، لیکن ساری چیزیں آخر تک رہیں یہ ضروری نہیں ہے. نیت اور تکبیر تحریمہ کو لے لیں. آپ نیت کر لی، آپ نے کر لی، شروع کر لی نماز، بس اس میں آپ کو اتنا شعور ہے کہ بس آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نیت، دل کے ارادے کو ظاہر کرنا، اس کا استحضار کرنا، کچھ بھی نہیں.
شروع کرتے وقت نیت کا حاضر ہونا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. جیسے ابھی پڑھی تو اس میں کس نیت کا حاضر ہونا ضروری تھا؟ آج کی عصر. بس آج کی عصر پڑھتا ہوں. بس وہ ایک بار آپ نے کر لی اور پھر اللہ اکبر کہہ لیا. پھر پوری نماز میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہاتھ اٹھا کے نماز شروع کرنے کے لیے؟ نہیں کہہ رہے نا. اس کا مطلب یہ دو شرطیں جو ہیں وہ شرط انعقاد ہیں. باقی چیزیں بھی شرط انعقاد ہیں لیکن یہ شرط دوام میں نہیں ہیں، یعنی بعد میں ہے ہی نہیں اور آخر تک بھی آپ اللہ اکبر دوبارہ تو نہیں کہہ رہے، نیت دوبارہ تو نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ نماز کے شروع ہونے کے لیے یہ یہیں تک رہتی ہیں، بعد میں آگے نہیں بڑھتی. باقی آپ دیکھو وضو ہے، شرط ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے وضو نہیں کیا اللہ اکبر کہہ لیا، باقی 5 پوری کر لی، ہو جائے گا؟ یہ تو شدید گناہگار ہوگا اگر جان بوجھ کے کرے گا. اور فقہاء نے اسے کفر بھی لکھا ہے کہ اس میں نماز کی تاخیر ہے اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے. تو کبھی وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، شک سے تو وضو بہرحال نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر یہ اندیشہ ہو جائے، بہت قوی اندیشہ ہو تو احتیاط کی ضرورت ہے. تو بہرحال اب وقت نہیں آئے گا تو آپ نماز شروع نہیں کر سکتے. وضو کریں گے تو نماز شروع کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نماز کے انعقاد کے لیے، شروع ہونے کے لیے شرط ہیں. اس کے بعد طہارت آخر تک چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آخر تک چاہیے. کسی کا وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز ہو جائے گی اس کی، یا اس کو حکم ہے کہ جاؤ کر کے آؤ؟ اس کا مطلب شروع ہونے کے لیے بھی یہ شرط تھا اور پوری نماز میں اس کو باقی رہنا ہے حتیٰ کہ نماز کے آخر تک اس کی بقا ضروری ہے. تو یہ طہارت شرط انعقاد بھی ہے، شرط دوام بھی ہے، پوری نماز میں چلے گی، اور شرط بقا بھی ہے. ستر عورت، جسم ڈھکا ہوا ہے، نماز شروع کرنے کے لیے بھی شرط ہے. پوری نماز میں جسم ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے، تو شرط دوام بھی ہے. اور سلام پھیرنے تک جسم کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے. تو یہ شرط ہے صرف شروع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شرط انعقاد، شرط دوام اور شرط بقا. آخر تک اس کو باقی رہنا ہے حتیٰ کہ آپ اپنی عبادت کمپلیٹ کر کے نماز سے نکل جائیں. تو لہٰذا اگر کسی نے نماز پڑھی، شروع کر لی، وضو تھا، پوری نماز میں دوام تھا، لیکن سلام سے پہلے اگر ٹوٹ گیا تو آپ کو جانا پڑے گا. آپ وضو کر کے آئیں گے اور اسی پر بنا کر کے سلام پھیریں گے یا شروع سے پڑھ لیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں استقبال قبلہ پوری نماز میں، تو نماز شروع کرنے کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے استقبال قبلہ شرط انعقاد ہے. آخر درمیان میں پوری نماز میں قبلے کی طرف رخ ہوگا یا نہیں؟ حتیٰ کہ غلطی سے کسی کا دھکا لگا اور مڑ گیا، 45 ڈگری سے باہر نکل گیا، تو اس کو 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار چانس ملے گا کیونکہ اس کی غلطی نہیں ہے. گھوم گیا تو نماز ہی میں ہے، اور اگر جان بوجھ کے پھیرا سینہ اس نے تو اب کوئی رعایت نہیں ملے گی، پھیرتے ہی نماز سے نکل جائے گا. تو قبلے کی طرف ہونا شرط دوام بھی ہے، اور آخر تک آپ کو قبلے کی طرف رہنا ہے شرط بقا بھی ہے. تو آپ شرط کا سمجھ میں فرق آ رہا ہے کہ بعض شرائط جو ہے صرف شروع کرنے کے لیے شرط ہیں اور بعض درمیان میں پورے وقت میں چلیں گی اور آخر تک ان کی ضرورت رہے گی. اب یعنی اگر ہم یوں لکھیں کہ نیت ساری شرائط جو ہیں وہ شروع کرنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہاں جو ہے 4 شرائط آئیں گی. اب 4 شرائط ہر جگہ نہیں آئیں گی. اب ایک اور چیز سمجھنے کی ہے، جو اصل ہمارا ٹاپک قضا ہے. وقت کے بارے میں کیا ہے؟ وقت آپ کہیں گے شرط نماز ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح کہا آپ نے. کیا ہے ان میں سے؟ تو اب یہ شرط انعقاد ہے. انعقاد تو ساری نمازوں کے لیے ہوگی، کیونکہ ٹائم نہیں آیا ہے تو آپ نماز شروع کر سکتے ہیں کیا؟ ابھی مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ وجہ وقت نہیں ہے، یعنی شرط پوری نہیں ہو رہی.
تو نماز کے انعقاد کے لیے، شروع کرنے کے لیے وقت ضروری ہے. اور یہ ساری نمازوں کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ساری نمازوں کے لیے ضروری ہے. شرط دوام اور شرط بقا، یہ جو دو شرطیں ہیں یہ ہر نماز کے لیے نہیں ہے. وقت میں ڈویژن ہے. وقت بعض نمازوں کے لیے جو ہے بس یہیں تک کام کرتا ہے، جیسے 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس میں بس شروع کرنے کے لیے وقت ہونا چاہیے. باقی نماز اگر آپ اگلے وقت میں بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ادا کہلائے گی. مثال کے طور پر آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ظہر کا پورا وقت ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو گیا. کسی شخص نے یہ بالکل آخر میں تکبیر تحریمہ کہی ہے اور ایک ہی رکعت پڑھی تھی کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، باقی 3 رکعت وہ یہاں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ادا کہلائے گی. وجہ کیونکہ اس نماز کے لیے وقت شرط انعقاد تھا. نماز شروع کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا، وہ وقت میں شروع کر لی، دیٹ از اٹ. اسی طرح عصر کی نماز آخری وقت میں شروع کی، اگرچہ یہ مکروہ وقت ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، اور 1 رکعت یہاں پڑھی اور یہاں مغرب میں 3 پڑھی، یہ نماز ادا ہے. وجہ کہ یہاں پر وقت چاہیے تھا، صرف شروع کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا، وہ اس کو مل گیا. تو یہاں ان نمازوں کے لیے وقت، یعنی وقت جو ہے شرط انعقاد ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ وقت شرط دوام اور شرط بقا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسی ٹائمنگ میں نماز ختم بھی کرنی ہوگی. اگر ٹائم نکلا تو نماز باطل ہو جائے گی. وہ نماز ہے فجر کی نماز، وہ نماز ہے جمعے کی نماز، وہ نماز ہے عیدین کی نماز. اس میں جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے آپ کو اسی وقت میں شروع کرنی ہے، اینڈ یو ول ہیو ٹو فنش ان دیٹ ٹائم، ان دا گیون ٹائم. آپ کو دیے گئے وقت میں اس کو ختم کرنا ہے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ صرف نماز شروع کرنے، اللہ اکبر کہنے تک اگر آپ کو ٹائم مل گیا تو بس اتنی کنڈیشن تھی کہ وقت میں پڑھنی ہے، آپ نے وقت میں پڑھ لیا اس نماز کو. لیکن فجر میں پوری نماز آپ کو وقت میں پڑھنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ فجر کی نماز شروع کرنے کے لیے فجر کا وقت ہونا ضروری ہے، تو ہم کہیں گے شرط انعقاد ہے. اور شرط دوام بھی ہے کہ پوری نماز میں فجر کا وقت ہونا چاہیے، اور بقا بھی ہے کہ ختم کرنے کے بعد جو ہے فجر کا وقت ہونا چاہیے. یعنی ایک لمحہ ہی صحیح آپ نے اندر اندر نماز کو پورا کرنا ہے. لہٰذا اگر کسی شخص نے سلام صرف وقت ختم ہونے کے بعد پھیرا، بطلت صلاتہ، اس کی نماز باطل ہو گئی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تھوڑا سا ٹریکی ہے، لوگ بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا کوئی کوشش کی ہے میں نے کہ آسان کر کے سمجھاؤں. اسی طرح جمعے کے لیے ظہر کا وقت فکس ہے، تو اس ظہر کی ٹائمنگ میں آپ کو ختم کرنی ہے نماز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ٹائمنگ میں ختم کرنی ہے، آپ کراس نہیں کر سکتے. تو جمعے کی نماز کے لیے وقت ضروری ہے شروع کرنے کے لیے. وقت سے پہلے شروع نہیں کر سکتے تو کہیں گے کہ وقت جو ہے جمعے کے لیے نماز شروع کرنے کی شرط ہے، یعنی شرط انعقاد ہے. اور شرط دوام بھی ہے اور شرط بقا بھی ہے کہ یہ پورے وقت میں جمعے کا ٹائم ظہر کا ٹائم ہونا چاہیے، اور جب آپ سلام پھیریں تو سلام پھیرنے کے بعد بھی ظہر کا ٹائم موجود ہونا چاہیے. یعنی آپ کی نماز جو ہے ظہر کے وقت کے اندر اندر آپ نے سلام پھیرا تو نماز ہوگی، اور اگر نکل گیا اس طرح سے ہو گیا جیسے یہاں پر ہوا تو یہ عام نمازیں ہو جائیں گی لیکن جمعہ باطل ہو جائے گا. اور عیدین کی نماز میں بھی جیسے ہی مکروہ وقت طلوع آفتاب کے بعد جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، طلوع آفتاب کے ساتھ یہ مکروہ وقت شروع ہوا، یہ فجر کا وقت ہے، یہ طلوع آفتاب ہے، یہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، یہ 20 منٹ مکروہ ہے، اس کے بعد یہ صحیح وقت ہے. تو جیسے ہی 20 منٹ ختم ہوتے ہیں یہ عید کی نماز کا وقت ہے. اس میں آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اس دن عید کا دن ہے. پھر یہ چلتا رہتا ہے، سورج بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک جگہ آ کے ٹھہر جاتا. جیسے ہی سورج ٹھہرے گا اس کو کہیں گے ضحوہ کبریٰ، جس کو زوال بھی کہتے ہیں. اس کے بعد یہ مکروہ وقت ہے.
تو یہ عید کی نماز آپ کو اس ٹائم ہی میں پڑھنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس ٹائم ہی میں یہ نماز ختم کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ وقت جو ہے عید کی نماز کے لیے شرط انعقاد بھی ہے، شروع کرنے کے لیے بھی شرط ہے، اور شرط دوام بھی ہے کہ جب نماز عید کی ہو رہی ہو تب بھی یہ وقت ہونا چاہیے، اور شرط بقا بھی ہے کہ جب آپ سلام پھیر لیں تب بھی یہ وقت موجود ہو، مکروہ وقت شروع نہ ہو چکا ہو. تو وقت کی شرط جو ہے اس طرح سے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے کہ ہم 4 نمازوں میں فرق کرتے ہیں کہ اگر آخری لمحہ بھی مل گیا اور تکبیر تحریمہ کہہ دی تو اس کی نماز ہو گئی. ان تینوں میں ایسا نہیں ہوگا، ان 3 میں آپ کو سلام بھی وقت میں پھیرنا ہوگا. اس کا مطلب وقت کی حیثیت ان 4 نمازوں کے لیے صرف انعقاد کی حد تک ہے، اس کے بعد مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور باقی بقا اور دوام بھی ہے. تو جیسے نیت اور تکبیر تحریمہ کا مسئلہ تھا کہ بس شروع میں پائی گئی، باقی پوری نماز میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس کا، شروع میں لازم تھی. اسی طرح وقت جو ہے بعض نمازوں کے لیے صرف شروع کرنے کے لیے لازم ہے، اور بعض نمازوں کے لیے پورا وقت آخر تک اس کا وقت ہونا چاہیے، وہ لازم ہے. اگر ہوگا نماز ہوگی، نہیں ہوگا تو اگر وہ فجر کی نماز ہے باطل ہو جائے گی، پھر قضا پڑھنی پڑے گی. جمعے کی نماز ہے باطل ہو جائے گی، پھر ظہر کی قضا پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جمعے کی قضا نہیں ہوتی، اور عید کی کوئی قضا ہی نہیں ہے. اگر وقت میں آپ نے سلام پھیر لیا ہو گئی، نہیں پھیرا تو نماز باطل ہو گئی، اور پھر عید کی نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے. اگر بلا عذر ترک کیا تو جان بوجھ کے سستی کی تھی تو گناہ صغیرہ ہوا، توبہ کرنی ہوگی، اور اگر اس کا قصور نہیں تھا، کوئی وجہ تھی، کوئی عذر تھا تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا. تو یہ ذرا اس اعتبار سے وقت کو اگر کوئی سمجھ لے تو پھر وہ اس کے ذہن میں سوال ہی کہ یار یہاں پر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہاں ایسا کیوں نہیں ہو رہا، جبکہ وقت تو شرط ہے. تو بھائی شرط ہے، ان 4 نمازوں کے لیے صرف انعقاد کی شرط ہے، اور باقی ان 3 نمازوں کے لیے انعقاد کی شرط بھی ہے، دوام کی شرط بھی ہے، اور بقا کی شرط بھی ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. قضا نماز کا طریقہ ذکر کر کے ایک اور مسئلہ بیان کرنا تھا، اگر وقت اجازت دے گا تو کر دیں گے. قضا نمازیں کسی پر ہوں اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی، اور پھر نماز کی اس توبہ یہی ہے کہ اس کا ازالہ کرے، یہ قضا پڑھے. صرف توبہ کر کے وقتی نماز شروع کر دینے سے یہ توبہ نہیں مانی جائے گی جب تک کہ سابقہ نمازوں کو پڑھ نہ لے، قضا نہ کر لے. دوسری بات یہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو اب جس کو یقین ہے کہ اتنی نمازیں ہوئی ہیں وہ اتنی ہی پڑھے گا. جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی ہیں تو پھر شریعت ہر شخص کے اوپر جو بوجھ ڈالتی ہے وہ اس کی استطاعت اور قدرت کے مطابق بوجھ ڈالتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اب ہم اس کو کہیں کہ بھائی کچھ بھی کرو تمہیں اتنی ہی پڑھنی ہے جتنی قضا ہوئی. بھائی مجھے یاد نہیں ہے تو میں اس یقین تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہوں. جب پہنچ نہیں سکتے تو شریعت کہتی ہے اچھا تم غالب گمان کرو، اندازہ کرو کتنی ہوں گی. تو غالب گمان جتنی ہو اس کو لگے کہ یار سال کی ہوں گی، 1 سال کی، تو بس یہ غالب گمان فقہ میں یقین کے قائم مقام ہوتا ہے، لہٰذا اسی ہی کو یقینی مانیں گے، اور اب وہ اتنی نمازیں پڑھے گا جو اس پر لازم ہے. پھر اس میں ترتیب ضروری نہیں ہوتی. 6 نمازوں کا تو میں نے ترتیب کا، صاحب ترتیب کا مسئلہ آپ کو سمجھا دیا تھا. بہت ساری نمازیں قضا ہیں تو اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی بھی طرح پڑھ لے. پہلے ساری فجر پڑھ لے، پھر ساری ظہر پڑھ لے، پھر عصر پڑھ لے، پھر مغرب پڑھ لے، پھر عشاء پڑھ لے، پھر وتر پڑھ لے. اس طرح بھی کر سکتا، یا یوں کر لے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا ادا کرتا رہے. فجر کے ساتھ ایک فجر قضا کر لے، لوگوں کے سامنے نہیں کرنا ہے، گھر جا کے کرنا ہے. ظہر کے بعد 4 رکعت ظہر کی قضا کر لے، جب ظہر کی نماز ختم ہو جائے تو 4 ظہر کی پچھلی پڑھ لے. اسی طرح عصر میں نفل نہیں پڑھ سکتے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اگر مسجد میں پڑھیں گے تو کہ عصر کے بعد تو نفل منع ہوتا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ قضا پڑھ رہا ہے. گناہ کا اظہار گناہ ہے، گھر پہ پڑھیں گے. عصر کے بعد پڑھ لے عصر کی نماز، مغرب کے بعد مغرب کی، اور عشاء کے بعد عشاء کی پڑھ لے. تو روز کی نمازیں اس طرح کم ہوتی رہیں گی، لیکن یہ آپ کی سہولت پر ہے کہ آپ کو کیسے اس کا حساب رکھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا. آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر آپ کہتے ہیں تحریمہ، اور اس کے بعد آپ ثنا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ. اس کے بعد آپ تسمیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ.
اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد تسمیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ شریف، اور اس کے بعد آپ سورت ملاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں اور پھر دوسری رکعت میں آ جاتے ہیں۔ تو فرض کر لیں آپ 2 رکعتی نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس میں اب بہت ساری نمازیں ہیں، تو اس میں اس کو شارٹ کر لیں، چھوٹا کر لیں تاکہ جلدی جلدی ادا کر سکیں۔ تکبیر تحریمہ تو یہ آپ کو کہنی ہی کہنی ہے، اللہ اکبر، باقی یہ سب چھوڑ دیں، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں، یہ بھی چھوڑ دیں، پھر سورت ملا لیں، جو مختصر سی سورت آپ کو یاد ہو۔ پھر رکوع میں آپ جب چلے گئے تو رکوع میں ایک بار تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، 3 بار نہ پڑھیں تاکہ جلدی رکوع سے اٹھ جائیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں ایک بار تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، یہ جلدی رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں ظاہر ہے کہ یہ کچھ بھی اس میں یہ نہیں ہے، تو کہاں سے شروع کریں گے دوسری رکعت؟ دوسری رکعت جو ہے وہ فاتحہ سے شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ شریف چھوڑ دیں اور سورت ملا لیں، اس کے بعد اسی طرح سے کرنا ہے۔ پھر قعدے میں آ گئے آپ، آخری قعدے میں بیٹھ گئے 2 سجدے کرنے کے بعد، تو اس میں التحیات آپ کو پوری پڑھنی ہے، قعدہ کریں گے، التحیات پوری پڑھیں گے، اور درود پاک کو مختصر کر لیں گے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، درود پاک مختصر کر لیں گے، تو یہ آپ کی نماز جو ہے وہ مختصر ہو جائے گی، جلدی ادا ہو جائے گی، تو آپ کی ہمت بڑھے گی کہ یار اس طرح جلدی ہو جاتا، تو ایک ہی وقت میں آپ 3 دن کی پڑھ لو گے کہ چلو یار یہ تو 6 رکعت پڑھنا بھی آسان ہو گیا۔ تو اس لیے جب زیادہ نمازیں ہوں تو فقہا نے ہی یہ طریقہ کار نقل فرمایا، لہٰذا آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہوگی، جیسے ظہر قضا کر رہے ہیں، تو 2 رکعت میں تو بالکل اسی طرح سے کریں گے، اور جب تیسری رکعت پڑھیں گے تو تیسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی ہے، 3 بار سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع کے بعد اسی طرح سے ہے۔ چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھنی ہے، 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا اور رکوع میں چلے گئے، اور رکوع کے بعد اسی طرح سے ہے۔ پھر قعدہ کرنا ہے، قعدے میں التحیات پوری پڑھیں اور درود پاک کو مختصر کر کے سلام پھیر دیں، تو یہ آپ کی 4 رکعتی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ مختصر بالاختصار یہ طریقہ ہے نماز ادا کرنے کا۔ تو اس طور پر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنی نمازیں، زیادہ نمازیں بھی ہوں گی تو اس کو جلد از جلد ادا کیا جا سکتا ہے۔